الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ مومن کی آیت نمبر 18 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا منظر بیان فرمایا تھا کہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، کوئی بھی شے ان کی پوشیدہ نہیں ہوگی اور اس دن کسی پر زیادتی نہیں ہوگی، بادشاہی اس دن صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اگلی آیتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت ہی کا ڈر سنایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، اور انہیں قریب آنے والی قیامت کے دن سے ڈراؤ جب خوف کے مارے لوگوں کے دل گلوں کے پاس آ جائیں گے، اس حال میں کہ غم میں بھرے ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ آپ لوگوں کو انذار فرمائیں، آپ لوگوں کو یہ قیامت کے بارے میں بتائیں اور قیامت کے عذاب کے بارے میں ڈر سنائیں کہ قیامت کا دن آنے والا ہے اور اس دن کا عالم یہ ہے کہ اس کا منظر اتنا دہشت ناک ہوگا، اتنا خوفناک ہوگا، اتنا ہیبت ناک ہوگا، اور وہاں پر لوگوں کی ایسی حالت ہوگی کہ لوگوں کے دل خوف کے مارے گلوں کو آ جائیں گے۔ یہ ایک محاورے کی زبان ہے کہ خوف کے مارے، جیسے کہتے ہیں نا خوف کے مارے کلیجہ منہ کو آ گیا، کہ اسی طرح ہے کہ خوف کے مارے لوگوں کو دل گویا منہ میں آ گئے، خوف کے مارے دل کانپ رہے ہوں گے، جان نکلنے پہ ہوگی لیکن جان اس دن نکلنی نہیں۔ تو فرمایا کہ اس دن ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی۔ ظالموں سے مراد یہاں پر کافر ہے کہ کافر اپنی جان پہ سب سے بڑا ظلم کفر کی صورت میں کرنے والا ہے، وہ اپنی جان پہ زیادتی کرنے والا ہے۔ ظالم سے مراد اپنی جان پر ظلم کرنے والا، اپنی جان پہ زیادتی کرنے والا، اور یہاں پر اس سے مراد سب سے بدترین زیادتی اپنی جان کے خلاف کفر ہے، شرک ہے۔ تو فرمایا کہ کافروں کے لیے قیامت کے دن نہ کوئی گہرا دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا۔ تو یہ کافر کے لیے ہے کہ اس کا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی سفارشی۔ جہاں تک اہل ایمان کا تعلق ہے تو قیامت کے دن اہل ایمان اور اہل تقوی ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، اور یہ خود قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے، سوائے پرہیزگار لوگوں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اہل تقوی، اہل ایمان قیامت کے دن ایک دوسرے کے دوست ہوں گے اور وہ ایک دوسرے کے کام بھی آئیں گے۔ پھر جہاں تک شفاعت کا تعلق ہے اس کے بارے میں یہی معاملہ ہے کہ شفاعت کافر کی نہیں ہوگی، بقیہ اہل ایمان کے لیے شفاعت کی، سفارش کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ان کے لیے شفاعت کی یہ صورت بھی ہے کہ ان کا حساب ہی نہ لیا جائے اور بلا حساب ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ ان کی شفاعت یوں بھی ہو سکتی ہے کہ ان کا نامہ اعمال تولا جائے اور ان کی نیکیوں میں اضافہ کر دیا جائے۔ ان کے گناہ زیادہ تھے لیکن ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوا، ان کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا اور ان کو بغیر عذاب کے جنت میں داخلہ دے دیا گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم کی سزا سنا دی گئی لیکن اس کے بعد شفاعت کام آئی اور پھر اسے جنت میں بھیج دیا گیا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم میں ڈال دیا گیا اور پھر وہاں سے اس کی سزا مثال کے طور پہ 1000 سال بنتی ہے لیکن 1 سال کے بعد اس کو شفاعت کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ تو اہل ایمان کے لیے شفاعت یہ ثابت ہے اور یہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں 20 جگہ پر شفاعت کا بیان فرمایا کہ قیامت کے دن شفاعت ہوگی اللہ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے۔ تو کافر کی شفاعت قیامت کے دن نہیں ہے، کافر کے لیے کوئی سفارش نہیں، اہل ایمان کے لیے سفارش ہوگی۔
پھر یہاں پر جو یہ بات ہے کہ قیامت کے جو منظر کی ہولناکی کو بیان کیا گیا، قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ لوگوں کے دل اچھل کے حلق میں آ جائیں گے، منہ میں آ جائیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حقیقتاً قیامت کی خوف کی ایک جھلک ہے کہ پورا جو ہے وہ خوف کی منظر کشی نہیں، کیونکہ حقیقتاً اس دن کا جو ڈر خوف ہے وہ ہم اسے پوری طرح سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو کہا جائے کہ بھئی سانپ جو ہے بڑا خوفناک ہوتا ہے، بڑا زہریلا ہوتا ہے، لیکن جب تک کسی کے سامنے سانپ آ کے کھڑا نہ ہو جائے تب تک بندے کو پوری طرح اس کی خوفناکی کا پتہ نہیں چلتا۔ پھر اس کو پتہ چلتا ہے یہ ہوتا کیا ہے۔ جب خوف کے مارے آدمی کی جان نکلنے والی ہوتی ہے کہ اب کاٹا اور اب مرا، تب پتہ چلتا ہے کہ سانپ کیا ہوتا ہے، اور اگر وہ ڈس لے تو پھر پورا ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح قیامت کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی ہمیں باتیں بتائی ہیں، اس سے مقصود یہ ہے کہ ہم اتنے سے ہی سمجھ جائیں، ہم ان باتوں سے ہی سمجھ جائیں کہ قیامت بڑی ہولناک شے ہے، قیامت کا دن بڑا خوفناک دن ہے۔ اس کی ابھی سے تیاری کر لے، اس کی گرمی سے بچنے کے لیے، اس کی گھبراہٹ سے بچنے کے لیے، وہاں کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے آج ہم تیاری کر لیں، ورنہ وہاں پر پہنچ جائیں گے اور پھر وہی ساری کے سارے مراحل ہمارے اوپر گزریں گے جو دیگر گناہ گاروں پہ گزریں گے، تو پھر چل پتا جائے گا۔ تو لہذا پہلے سے اس کی تیاری کر لیجیے۔ یہی وہ بات ہے جس کا فرمایا کہ انذرہم یوم الآزفہ، فرمایا کہ انہیں ڈراؤ قریب آنے والی سے۔ قریب آنے والی قیامت، قریب کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اس نے قطعی طور پہ آنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بہرحال زمانے کی جو وسعت ہے کہ کروڑوں سال پر مشتمل ہے، اس کے اعتبار سے قیامت قریب ہی ہے۔ تو فرمایا کہ قریب آنے والی قیامت سے ان لوگوں کو ڈراؤ۔ اب ایک اور اسی ڈر کی ایک اور صورت بیان کی گئی ہے، یعنی خوف خدا جو دلوں میں پیدا ہوتا ہے اس کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، بہت سارے طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی اپنی موت کے بارے میں غور کرے کہ مجھے مرنا ہے، دنیا ختم ہو جائے گی، میری دنیا میں جتنی لذات، خواہشات، احساسات ہیں سب ختم ہو جائیں گے اور مجھے مرنا ہے۔ یہ شے انسان میں خوف پیدا کرتی۔ اسی طرح قیامت کا منظر جو ہے، بندہ اس کے بارے میں سوچے، اس دن کی حاضری پر غور کرے تو انسان کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالی کی عظمت، اور اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے، ہماری ہر ظاہری باطنی حرکت کو جانتا ہے، فعل کو جانتا ہے، عمل کو جانتا ہے۔ اگر ان باتوں پر بھی غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ اگلی آیت کے اندر اسی بات کو ارشاد فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور اسے بھی جانتا ہے جو سینوں میں چھپا ہوا ہے۔ ہمارے سینوں میں کیا کیا پلان چھپے ہوئے ہیں، کیا کیا عقیدے چھپے ہوئے ہیں، کیا کیا باطنی امراض چھپے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اور ہماری آنکھوں کی خیانتوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آنکھوں کی خیانتوں سے مراد کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں کی خیانت سے مراد یہ ہے کہ وہ جو چوری چھپے دیکھا جاتا ہے، بد نگاہی کی جاتی ہے، یا خلوت کے اندر، تنہائی کے اندر بد نگاہی کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تنہائی کے اندر لوگ بد نگاہی کرتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، گندی چیزیں دیکھتے ہیں۔ تنہائی کے اندر ان کو وہاں پر بظاہر دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، لیکن یہ تو یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لوگوں سے حیا ہوتی ہے، خدا سے حیا نہیں ہوتی۔ لوگوں سے شرم آتی ہے کہ لوگ دیکھ لیں گے، اس سے شرم نہیں آتی کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ لوگوں کا ڈر ہوتا ہے کہ ان کی نظر کے اندر بدنام ہو جاؤں گا، خدا کا ڈر نہیں ہوتا کہ قیامت کے دن اس نے حساب لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا خوف عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں ایسا سچا اور قوی اور کامل ایمان پیدا فرمائے کہ خدا کا ڈر لوگوں کے ڈر سے زیادہ ہو، خدا سے شرم و حیا لوگوں سے زیادہ ہمارے دلوں کے اندر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ تنہائی کے اندر ہماری آنکھیں کیا بددیانتی کرتی، کیا خیانت کرتی، کیا غلط چیزیں دیکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اسی طرح حتیٰ کہ لوگوں کے مجمع کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ تو ہمیں بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب نگاہیں جھکا کے اور بڑا اچھا اس کی نگاہیں ہیں، بد نگاہی نہیں کرتا، لیکن بد نگاہی جیسے کی جاتی ہے وہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آدمی کیسے چوری چھپے کسی کو دیکھ لیتا ہے، یا کسی کو دیکھتا ہے تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، لوگ تو حسن ظن کا شکار ہو کے سمجھتے کہ اچھی نظر سے دیکھ رہا ہے، اور اس کے دل کے اندر بد نگاہی کی نیت ہے، اس کے دل کے اندر بری نیت ہے، شہوت ہے اور لذت کی وجہ سے دیکھ رہا ہے۔ تو لوگ نہیں جانتے آنکھوں کی خیانت کو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
یعلم خائنۃ العیون، اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت، اللہ جانتا ہے اس بندے کے دل میں ہے کیا جس کی وجہ سے یہ کسی شے یا کسی شخص کو، کسی عورت کو یا کسی امرد کو دیکھ رہا ہے۔ دوسری بات فرمائی، اور اللہ جانتا ہے جو سینوں میں چھپا ہوا ہے، سینوں میں چھپے ہوئے عقیدے کیا ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس میں منافق کے لیے بھی وعید ہے کہ منافق لوگوں کی نظر کے اندر تو بڑا مسلمان بنا پھرتا ہے، لیکن دل میں کفر ہے، خدا جانتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ریاکار ہے، لوگوں کی نظر میں بڑا نیک ہے، نمازیں پڑھتا، روزے رکھتا، زکوٰۃ دیتا، حج ادا کرتا، ملنساری سے ملتا، خوش اخلاقی سے ملتا، سخی ہے جناب لوگوں کی نظر میں، پیسہ بڑا خرچ کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا، ویلفیئر بنائی ہوئی ہے، اس ویلفیئر کے اندر نابینوں کا علاج، تو بیماروں کا علاج، تو پریشان حالوں کی مدد، تو جناب مقروضوں کو قرضوں کی ادائیگی، سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن دلوں میں کیا ہے؟ لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے متقی کہیں، لوگ مجھے نیک کہیں، لوگ مجھے ولی کہیں، دلوں میں یہ چھپا ہوا ہے۔ تو یہ جو دلوں میں چھپا ہوا ہے اسے لوگ نہیں جانتے، لیکن اللہ جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، جو دلوں میں چھپا ہے اسے خدا جانتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے دلوں میں باطنی امراض جو ہے وہ بھرے پڑے، حسد ہے لوگوں سے، تکبر ہے دلوں کے اندر بھرا ہوا، کینہ ہے بہت ساروں کے بارے میں، دنیا کی محبت میں دل ڈوبا ہوا ہے، مال کی محبت سے صرف آشنا ہی نہیں ہے بلکہ اس کی چاشنی بھی اس کے اندر اتری ہوئی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا دنیا سے بے رغبت ہے، پیسے کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا، اور آدمی کی حالت یہ ہے کہ پیسہ ہی اس کے دل میں جو ہے نا وہ رچا بسا ہے، پیسہ ہی اس کے دل میں اترا ہوا ہے، اس کو ہر ایک کی جیب میں پیسہ ہی نظر آتا ہے، وہ جدھر نظر کرتا ہے اس کی طلب یہی ہوتی ہے یار پیسہ کو دے ہی دے کسی طرح سے۔ تو دلوں میں کیا ہے اللہ جانتا ہے، لوگ نہیں جانتے لیکن خدا جانتا ہے۔ اچھا، اسی طرح دلوں کے اندر بہت سارے لوگ اپنے دلوں کے اندر ہی بدکاری کر رہے ہوتے ہیں، دل کے تصورات کے اندر گناہ کرتے ہیں، ظاہری طور پہ قدرت نہیں رکھتے تو معاذ اللہ بدکاری جو ہے وہ دل کے اندر کر رہے ہوتے ہیں، تصورات میں، خیالات میں کر رہے ہوتے ہیں، لوگ نہیں جانتے کہ اس کے دلوں میں کیا ہے، اللہ جانتا ہے دل میں کیا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے اس کے دونوں جملے کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، یہ دونوں جملے جو ہیں یہ خوف خدا پیدا کرنے کے لیے بڑے اہم ہیں۔ اسی لیے اولیاء کرام نے اس طرح کے جملے بڑے خوبصورت بیان فرمائے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دعوت اسلامی کے ماحول کے اندر بھی یہ جملہ کثرت سے بیان کیا جاتا ہے اور اسے مراقبے کے طور پہ اپنے ساتھ رکھنے کا کہا جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جسے مرتبہ احسان حدیث کے اندر قرار دیا کہ تو خدا کی عبادت ایسے کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ یقین رکھ کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ وہ تصور ہے جو دلوں میں خوف پیدا کرتا ہے۔ تو موت کی یاد، آخرت کے فکر، اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ایمان، یقین اور اس کا استحضار، اسے ذہن میں حاضر رکھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں میں خوف خدا پیدا کرتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان فرمائی اور بتوں کا حال بیان کیا۔ ارشاد ہوتا ہے واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر، اور اللہ سچا فیصلہ فرماتا ہے، اور اللہ کے سوا جن بتوں کو لوگ پوجتے ہیں وہ بت کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرتے، بے شک اللہ ہی سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ فرمانے والا، جبکہ بتوں کی تو اوقات ہی کوئی نہیں، نہ وہ قدرت رکھتے ہیں، نہ وہ سنتے ہیں، نہ وہ دیکھتے ہیں، نہ وہ فہم رکھتے ہیں، نہ وہ عقل رکھتے ہیں، نہ وہ فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو لہذا جو سچا فیصلہ کرنے والا خدا ہے اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ اب اس کے بعد گزشتہ قوموں کے احوال کا بیان اور کفار مکہ کو تنبیہ۔ ارشاد فرمایا اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا هم اشد منهم قوة وآثارا فی الارض فاخذهم اللہ بذنوبہم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب۔ تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا تو دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا،
وہ پہلے لوگ قوت اور زمین میں چھوڑی ہوئی نشانیوں کے اعتبار سے ان سے بڑھ کر تھے، تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا اور ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا نہ تھا۔ یہ اللہ کی گرفت اس لیے ہوئی کہ ان لوگوں کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر بھی ان لوگوں نے کفر کیا تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا، بے شک اللہ قوت والا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس آیت میں کفار مکہ کو ایک اور انداز کے اندر انذار کیا گیا، عذاب الہی سے ڈرایا گیا۔ اس سے پہلے تو قیامت کا منظر بیان کر کے انہیں ڈرایا گیا، پھر اس کے بعد علم الہی کے اعتبار سے ڈرایا گیا، اب یہاں پر انہیں پچھلی قوموں کے احوال بیان کر کے ڈرایا گیا۔ پچھلی قوموں کے احوال میں بیان کیا کہ یہ زمین میں چلتے پھرتے ہیں، مکے والے ملک شام، ملک یمن کی طرف تجارت کے لیے جاتے ہیں تو راستے میں وہ بستیاں آتی ہیں جن بستیوں پر خدا کا عذاب آیا، اور وہ بستیوں والے وہ کون تھے؟ قوت میں، طاقت میں اور زمین کی نشانیوں میں۔ زمین کی نشانیوں سے مراد ہے محلات، قلعے بڑے بڑے، وہ قوت میں بھی زیادہ، طاقت میں زیادہ، مال و دولت میں زیادہ، بڑے بڑے محلات بنانے میں زیادہ۔ اہل مکہ کے تو محلات تھے ہی نہیں، لیکن فرمایا کہ وہ تو بڑے بڑے محلات اور ڈیم اور نہ جانے کیا کیا بنانے والے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا انجام کیا ہوا کہ انہوں نے اللہ کے رسولوں کی تشریف آوری پر ماننے کی بجائے تکذیب کی، جھٹلایا، تو خدا نے ان کی گرفت کی اور گرفت کر کے ان کو عذاب کا شکار کر دیا، تو خدا کے عذاب سے ان کو بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ تو جب وہ زیادہ طاقت والے، زیادہ قوت والے، زیادہ مال والے، زیادہ جو ہے وہ ہمت والے، زیادہ نشانیوں والے، زیادہ محلوں اور بنگلوں اور زمین کے اندر اقتدار والے، جب وہ خدا کے عذاب سے نہ بچ سکے تو تم کیسے خدا کے عذاب سے بچ سکو گے اگر تم اپنی روش پہ قائم رہے اور تم نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو نہ مانا۔ اب اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجا گیا تھا آپ علیہ السلام کو، وہ واقعہ بیان کیا، اور یہ بھی اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے، کیونکہ پچھلی آیت میں کیا فرمایا کہ کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی، زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا، جن کے پاس قوت بھی زیادہ تھی اور جن کے زمین میں محلات تھے اور قلعے تھے وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ تو اب ان کی مثال کے طور پہ فرعون، حامان اور قارون کا بیان ہوا، کیونکہ فرعون بادشاہ تھا، قارون اور حامان اس کا وزیر تھا، اور قارون مال و دولت والا تھا۔ تو اہل مکہ کے پاس مال قارون سے تو زیادہ نہیں تھا، اس کے پاس تو سونے کے خزانے تھے۔ اہل مکہ کے پاس حکمت و دانائی اور اختیارات حامان کے برابر تو نہیں تھے جو فرعون کا وزیر تھا، اور ان کے پاس، اہل مکہ کے پاس اقتدار اور طاقت فرعون کے برابر تو نہیں تھی جو بہت بڑا بادشاہ تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان کی کہ وہ جو اتنے بڑے بادشاہ تھے، انہوں نے بھی جب خدا کے رسول کا انکار کیا تو ان کا انجام کیا ہوا۔ ارشاد ہوا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور روشن دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو وہ بولے یہ موسیٰ بڑا جھوٹا جادوگر ہے، معاذ اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ وہ نشانیاں کیا تھیں؟ مختلف معجزات، جیسے ید بیضا، آپ کا روشن ہاتھ کہ آپ بغل سے نکالتے تو ہاتھ چمکتا، روشن ہو جاتا، اور عصا کہ وہ عصا جو ہے وہ زمین پہ رکھتے تو وہ اشتہا بن جاتا، اور سلطان مبین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو تورات شریف عطا فرمائی تھی وہ ہے۔ اور فرمائے کہ فرعون، حامان، قارون کی طرف بھیجا۔ فرعون، یہ تین بندوں کا ذکر کیا اس لیے کہ بقیہ قوم ان کے تابع تھے۔ فرعون اور حامان جو ہیں وہ جب فرما روا تھے، حکمران تھے، بادشاہ اور وزیر تھے، تو ان کے جو رعایا تھی وہ خود ہی ان کے تابع تھی، تو لہذا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، سب کی طرف ہی گیا تھا۔
اب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو الزام لگایا وہ تھا یہ کہ یہ جادوگر ہیں، موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ جادوگر ہیں، اور یہ بڑے جھوٹے ہیں۔ جھوٹے اس اعتبار سے کہا کہ یہ خدا کی توحید کی دعوت دیتے ہیں، اپنے رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جادوگر اس اعتبار سے کہا کہ جب آپ نے معجزات دکھائے تو اب معجزات کے بارے میں پروپیگنڈا کے لیے ایک جادوئی ایسا لفظ ہے کہ جس سے لوگوں کو زیادہ ورغلایا جا سکتا ہے، ان کا ذہن زیادہ خراب کیا جا سکتا ہے۔ اب فرعون نے ایک آرڈر جاری کیا، وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لایا تو انہوں نے کہا اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو، اور کافروں کا مکر و فریب تو گمراہی میں ہی ہے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا اور بچیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم دیا، اور یہ 2 مرتبہ دیا۔ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، جب اس نے پہلی مرتبہ خواب کے اندر دیکھا، اور اس کی تعبیر یہ بیان کی گئی کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا، تو اس وقت اس نے آرڈر دیا کہ بچے ہی قتل کر دو، ان کا بچہ بچے ہی کوئی نہ کہ وہ آگے بڑھ کے فرعون کے اقتدار کو چیلنج کر سکے۔ اس کے بعد جب دوسری مرتبہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور بنی اسرائیل آپ پر ایمان لائے اور آپ کو اپنا لیڈر اور پیشوا مان لیا، فرعون نے اس وقت دوبارہ حکم جاری کیا ایمان و مومنوں کے بچوں کو قتل کر دو، بچیوں کو زندہ چھوڑو۔ یہ ایک قسم کا ظلم بھی تھا، اور ان کو جو ہے وہ ان کے جو آگے بڑھ کے فرعون کے اقتدار کے سامنے کھڑے ہو سکتے تھے ان کا ابتدائی سے صفایا کرنے کا طریقہ بھی تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کا مکر و فریب تو گمراہی میں بھٹکتا پھرتا ہے، کہ اپنی طرف سے تو اس نے یہ چال چلی کہ ان کے بچے زندہ نہیں چھوڑوں گا تو اولاً تو ان کے ماں باپ ویسے ایمان چھوڑ دیں گے، دوسرا یہ ہے کہ اگر ایمان نہ بھی چھوڑا تو کم از کم آگے جا کر یہ میرے اقتدار کو چیلنج نہیں کر سکیں گے، کہ جب ان کی عورتیں باقی ہوں گی مرد تو ہوں گے ہی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مکر و فریب یہ ضلال کے اندر گمراہی میں بھٹکتا پھرتا ہے، کہ اس کا نتیجہ اس کے حق میں نہیں نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو بچا لے گا، فرعون کو ڈبو دے گا، اور اس کا اقتدار ڈوب کر ہی رہے گا۔ اب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو دھمکانے کے لیے اپنے درباریوں سے ایک کلام کیا۔ یہ کلام کیا تھا؟ یہ کلام ہمیشہ ایسے بادشاہ، فرما روا اور حکمران جب انہیں اپنے اقتدار کی کشتی ڈولتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور ڈوبتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اس وقت وہ ڈینگے مارتے ہیں، بڑے بڑے جملے بولتے ہیں، اور ہر چیز ان کے خلاف بھی جا رہی ہو اور ان کو آثار بھی نظر آ رہے ہوں کہ ہمارا اقتدار کا سورج غروب ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی ان کے جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جناب جیسے ابھی بھی ساری دنیا ان کے ساتھ ہی ہے، ابھی بھی پورا ملک ان کے ساتھ ہے، ابھی بھی بچہ بچہ ان کے نام کے نعرے مار رہا ہے، اور بڑے جرت مندی کے جملے بولیں گے تاکہ لوگ ہمت نہ ہار بیٹھے اور ان کے ساتھ ہی۔ تو فرعون نے بھی ایسا ہی کیا۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ حکمران کیا کرتے ہیں کہ مد مقابل جو قوتیں ہوتی ہیں جن کو اپوزیشن، حزب اختلاف کہا جاتا ہے، وہ ان کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ تو فرعون چونکہ ایک بادشاہ تھا اور بادشاہ ایسے ٹرکس اور طریقے جو ہے وہ جانتے ہوتے ہیں، لہذا اس نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے اعلان حق اور سچی تعلیم کے مقابلے میں اپنے جو سٹینڈ کھیل سکتا تھا وہ اس نے کھیلنا شروع کر دی، لوگوں کو ورگلانا اور لوگوں کی جو ہے برین واشنگ کے لیے اس نے رنگ برنگے جملے بولنا شروع کر دی۔ وہ کیا تھا؟ سنیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد۔ اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو تاکہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے رب کو بلا لے، بے شک اے لوگو مجھے ڈر ہے کہ موسیٰ تمہارا دین بدل دے گا یا زمین میں فساد ظاہر کرے گا۔ اب بظاہر جرت کے ہمت کے جملے بول رہے،
کہ مجھے اور موسیٰ کو چھوڑ دو، میں موسیٰ کو اڑا دوں گا، مار دوں گا، ختم کر دوں گا، بلایا اپنے رب کو، دیکھتا ہوں میں یہ کیسا مقابلہ کرتا ہے۔ یہ وہ ڈینگیں تھی جو فرعون اپنے درباریوں کے سامنے مار رہا تھا۔ اور ہوتا کیا ہے کہ عام طور پہ جو فرمانرواؤں اور حکمرانوں کے چیلے چانٹے ہوتے ہیں، درباری ہوتے ہیں، وہ اپنے جو ہے وہ بڑے کے، اپنے لیڈر کے ہر جملے پہ نعرے مارنا شروع کرتے ہیں، واہ جی واہ، واہ جی واہ، کیا بات ہے، کیا بہادری ہے، کیا جرأت ہے، کیا دلیری ہے۔ تو وہی حرکت فرعون نے کی کہ مجھے چھوڑ دو ایک مرتبہ، دیکھتا ہوں میں موسیٰ کو، میں مار دوں گا اسے، اقتل موسیٰ، مار دوں گا جان سے اسے، بلایا اپنے رب کو، کرے میرا مقابلہ۔ اور پھر عوام کو بھی چونکہ ان کا بھی دماغ تھوڑا سا بدلنا تھا، اب ان کو کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے تو یہ ڈر ہے کہ موسیٰ تمہارا دین بدلنا چاہتا ہے، تمہارا لائف سٹائل بدل دے گا، تم ابھی جتنی سہولیات، مزے میں، موج میں، اچھے انداز میں رہ رہے ہو، موسیٰ یہ سارا بدلنا چاہتا ہے، یہ تو تمہارے ملک میں، زمین میں، تمہارے ملک میں فساد برپا کرنا چاہتا ہے۔ اقتدار میرا ختم ہو گیا تو ملک میں انارکی پھیل جائے گی، انتشار پھیل جائے گا، قتل و غارت گری ہوگی، دین بدل جائے گا، فتنہ فساد برپا ہو جائے گا۔ یہ وہ تقریر تھی جو فرعون نے اپنے لوگوں اور اپنے درباریوں کے سامنے کی۔ اب غور کریں کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حکمران ہمیشہ سے اکثریت ایسی ہی چلتی آئی، خوف خدا رکھنے والے، اللہ کا ڈر رکھنے والے، اللہ رسول کے فرما بردار، ان کے جملے بھی اور ہوتے ہیں، ان کا انداز بھی اور ہوتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اے لوگوں، اگر میں اللہ کے رسول کی اطاعت کروں گا تو تم میری اطاعت کرنا، اور اگر میں ان کی نافرمانی کروں تو تم مجھے سیدھا کر دینا۔ یہ ہے ان کے جملے جن کے دل میں خدا کا ڈر ہے، نبی کی محبت ہے، اللہ رسول کی اطاعت ہے۔ اور فرعون اور فرعونی ذہنیت والوں کا جملہ کیا ہے کہ دیکھتا ہوں میں ان کو، یہ کیسے میرا مقابلہ کرتے ہیں، اور یہ تو جو ہے وہ زمین میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ ان کے جملے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کی یہ متکبرانہ جملے سنے، کیونکہ جملے تو اس کے بڑے تکبر والے تھے، موسیٰ کو مار دوں گا، بلایا اپنے رب کو، تو اس سے بڑا تکبر کیا ہو سکتا ہے کہ خدا کا مقابلہ کرنے کو کوئی آدمی جب وہ چیلنج کر دے کہ خدا کا مقابلہ کروں گا میں اور اللہ کے نبی اور رسول کو مار دوں گا۔ انتہائی خبیث قسم کے متکبرانہ جملے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ حالانکہ بظاہر آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوت اور طاقت تھی کیا؟ آپ کے پاس کوئی تلواریں تو نہیں تھی، آپ کے پاس کوئی فوج تو نہیں تھی، آپ کے تو جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ تو پہلے غلام تھے، پہلے ملازم تھے، پہلے پسے ہوئے تھے، ظلم کا شکار تھے۔ فرعون کے پاس اقتدار بھی ہے، حکومت بھی ہے، طاقت بھی ہے، فوج بھی ہے، وزارت بھی ہے، ملک بھی ہے، خزانے بھی ہیں، سارا کچھ ہے، اور وہ پھر اتنے غصے میں اور اتنے جناب غیظ و غضب کے اندر آگ بگولا ہوا پڑا ہے۔ تو اللہ کے نبی کا ڈر گئے اس سے؟ نہیں، ڈرے نہیں۔ اللہ کے نبی نے خدا پر توکل اور بھروسے کی جو مثال قائم کی ہے، آپ وہ دیکھیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ اور موسیٰ نے کہا میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں، میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر اس متکبر سے جو حساب کے دن پر یقین نہیں رکھتا۔ آپ نے آگے سے فرمایا کہ یہ سارے دعوے، سارے چیلنج اپنی جگہ، لیکن میں تو خدا کی پناہ لیتا ہوں، میں خدا کی پناہ لیتا ہوں ان متکبروں سے جو قیامت کے دن پہ ایمان نہیں رکھتے۔ تو دیکھیں خدا کی پناہ طلب کی، اور اللہ تعالیٰ نے کیسی پناہ دی کہ فرعون باوجود اپنے جاہ و جلال کے، اپنے حکومت و اقتدار کے، اپنے فوج اور مال و اسباب کے، موسیٰ علیہ السلام کو شہید نہیں کر سکا۔ حالانکہ ایک بادشاہ تھا سامنے موسیٰ علیہ السلام ہے جو اس وقت ظاہری اسباب نہیں رکھتے، تو فرعون کے لیے کیا مشکل تھا کہ ان کو شہید کر دیتا، لیکن نہیں، انہوں نے کہا، میں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی میں خدا کی پناہ لیتا ہوں، رب کی پناہ لیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی پناہ دی کہ فرعون آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ اب اس کے بعد ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ ہے، وہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ چلتا آ رہا ہے، اور وہی واقعہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ مومن ہے۔ فرعون کے جو لوگ تھے، بنی اسرائیل نے تو موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان لیا تھا، لیکن فرعون کی جو قوم تھی
इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं माना था, ये ईमान नहीं लाए थे। लेकिन फिरौन की बीवी हजरत आसिया रदी अल्लाह ताला अन्हा ये ईमान ले आई थी। इनका वाक़या कुरान पाक के अंदर मज़कूर है। और इसके अलावा एक और बंदा था जो मूसा अलैहिस्सलाम पर खुफिया तौर पर ईमान ला चुका था, खुफिया तौर पर ईमान ला चुका था, लेकिन उसने अपने ईमान को छुपाया हुआ था। जब उसने सुना कि फिरौन तो मूसा अलैहिस्सलाम को शहीद करना चाहता है और यह अपने दरबारियों को भड़का रहा है, लोगों को मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ खड़ा कर रहा है, तो अब इसने अपने ईमान को जाहिर कर दिया, अपने ईमान को जाहिर कर दिया। क्योंकि जब नबी का मुकाबला हो रहा है और नबी को शहीद करने का मंसूबा बन रहा है और उसका फैसला होने जा रहा है, अब भी अगर नबी का उम्मती अपना ईमान छुपा के बैठा रहेगा तो फिर कौन सा मौका है जब ईमान को जाहिर करना है। ये ईमान को छुपाने का कोई मौका हो सकता है, लेकिन ये भी मौका होगा कि उसका नबी जो है वो उस वक्त दरबार में है, उस वक्त उसे शहीद करने के प्रोग्राम और फैसले होने वाले हैं, और वो फिर अपना ईमान छुपा के अपनी जान बचा ले और नबी को जाने दे। तो उस वक्त फिर उस ईमान वाले ने अपने ईमान को जाहिर किया और बड़े खूबसूरत अंदाज में उसने अपनी कौम को समझाया, बड़ी दानिशमंदी के साथ, हिकमत अमली के साथ, बड़े खूबसूरत जुमलों के साथ उसने अपनी कौम को समझाया, उनके गज़ब को ठंडा करने की कोशिश की। तो ये जो आले फिरौन का मोमिन है, इसका लक़ब जो है वो आले फिरौन का मोमिन। कुरान पाक की आयत भी यही है, मुमिनुम मिन आले फिरौन, मोमिन आले फिरौन। तो अल्लाह ताला ने इसका यहाँ तज़किरा किया और इसकी पूरी तकरीर अल्लाह ताला ने यहाँ बयान फरमाई। जो इसने जुमले अपनी कौम से कहे अल्लाह ताला ने तफसील के साथ उनको बयान फरमाया। इससे पता चला नंबर एक तो ये है कि जो नबी की जान और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करता है वो खुदा को बड़ा प्यारा है। जो नबी की जान और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करता है वो खुदा को बड़ा प्यारा है। ये जो साहिब थे मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबी रज़ी अल्लाह ताला, इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की जान बचाने के लिए अपनी जान को पेश कर दिया, क्योंकि बातें जो कर रहे हैं उसका नतीजा क्या निकलना था कि फिरौनियों ने इन्हीं को शहीद कर देना। लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह ना की, नबी की जान पे अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। तो जो नबी की जान के लिए और नबी की इज्जत और नमूस के लिए अपनी जान कुर्बान करने की भी परवाह नहीं करते, वो खुदा को बड़े प्यारे, और ईमान का तकाजा भी ये है। एक बात। दूसरी बात कि ये जो आले फिरौन का मोमिन था, इसने बड़ी खैर खाही की अपने लोगों की, कि अपने लोगों को समझाया कौम में ईमान डालने वाला वाहिद आदमी है, एक हजरत आसिया, उनके अलावा ये वाहिद आदमी। लेकिन फिर भी अपने कौम के सामने कलिमा हक कहा, नेकी की दावत दी, कुफ्र और शिर्क से मना किया, बुराई के इरादों से रोका। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बंदा भी सच्चे ईमान वाला हो, अपनी कौम को दावत दे, अपनी कौम को नेकी का पैगाम दे। एक खानदान का अगर एक बंदा दीनी माहौल में आ जाए तो उसके बाद ये ना करे कि सिवाय अपनी नेकी, अपने तकवे, अपनी नमाजों के, अपने जिक्र व अस्कार के, अपने गुनाहों से बचने के और किसी के बारे में सोचे ही नहीं। मोमिन का वतीरा ये है, मोमिन का शेवा ये है कि जब वो खुद नेक बनता है तो दूसरों को भी नेकी की तरगीब देता है। खुद बिलफर्द नेक ना भी बने तब भी उसका जज्बा इतना जरूर होता है कि खुदा की नाफरमानी कम हो, मैं दूसरों को गुनाह से रोकूं, मैं दूसरों को नेकी की दावत दूं। तो हमें भी अपना तर्ज अमल इसी अंदाज का बनाना चाहिए। तो अब यहाँ पर वो जो आले फिरौन का मोमिन था, उसने क्या बात कही, अल्लाह तबारक व तआला उसे बयान फरमाता है। इरशाद होता है, वक़ाल रजुलुम मुमिनुम मिन आल फिरऔन यक्तुमु ईमानहु अतक़तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह वक़द जाअकुम बिल बय्यिनाति मिन रब्बिकुम व इन यकु काज़िबन फ़अलैहि कज़िबुहु व इन यकु सादिक़न युसिबकुम बअदुल्लज़ी य'iदुकुम इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा मुस्रिफुन कज़्ज़ाब। और फिरऔन वालों में से एक मुसलमान मर्द ने कहा जो अपने ईमान को छुपाता था, जो अपने ईमान को छुपाता था, क्या तुम एक मर्द को इस बिना पर कत्ल करना चाह रहे हो कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है और बेशक
وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانیاں لے کر آیا ہے، اور اگر بالفرض وہ غلط کہتا ہے تو اس کی غلط گوئی کا وبال اسی پر ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو جس عذاب کی تمہیں وعید سنا رہا ہے اس کا کچھ حصہ تمہیں پہنچ جائے گا۔ بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا بڑا جھوٹا ہو۔ یہ اس کے جملے، اس کے آگے بھی کثیر جملے ہیں، انشاءاللہ ہم اگلے سلسلے میں اس کو بھی بیان کریں گے۔ یہاں جو اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آل فرعون کا یہ مومن تھا جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، کیونکہ اس وقت وہ ظاہر کرتا تھا اس کو مار دیتے، تو اس نے اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا تھا۔ لیکن یہ وقت آ گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے لگے، اللہ موسیٰ علیہ السلام شہید نہیں ہوئے تھے، لیکن فرعون نے تو یہ منصوبہ بنایا تھا، تو جب اس نے یہ فیصلہ کیا تو اب اس ایمان والے نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا اور کہا کہ اے لوگو، کیا تم ایسے بندے کو شہید کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس جرم میں تم اسے شہید کرنا چاہتے ہو؟ حالانکہ پھر وہ صرف دعویٰ نہیں کر رہا، بلکہ اس نے اپنے دعوے پر دلیلیں دی ہیں، اپنے دعوے پہ معجزے دکھائے ہیں، تمہیں روشن نشانیاں لے کے آیا، ید بیضا ہے، روشن ہاتھ ہے، عصا ہے اس کے پاس، معجزہ دکھانے والا، تو وہ تو تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کے آیا، تم اس کو مارنا چاہتے ہو، اس کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ پھر کہا کہ اب یہ اصل میں تو موسیٰ علیہ السلام کو بچانا چاہ رہے تھے، دعوت بھی دی، لیکن مین ان کا مقصد جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کو بچانا تھا شروع میں۔ تو کہنے لگے اگر یہ جھوٹے ہوں گے تو ان کا جھوٹ ان پہ، لیکن اگر یہ سچے ہیں تو پھر جس عذاب سے تمہیں ڈرا رہے ہیں وہ عذاب کا کچھ حصہ تمہیں پہنچ کے رہے گا۔ یہ ایک سمجھانے کا انداز تھا۔ اگر یہ جھوٹے ہیں سے مراد یہ نہیں تھا کہ معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کے سچا ہونے میں ان کو شک تھا، ان کو قطعی ایمان کا مطلب ہی یہ ہے تصدیق، قطعی یقینی تصدیق، دل سے مان لینا، سچا ماننا، تصدیق کا مطلب یہ ہے۔ تو یہاں انہوں نے قوم کو سمجھانے کے لیے جملوں کو اس انداز کے اندر بولا کہ اگر بالفرض یہ جھوٹے ہیں، تو یہ بالفرض والا جملہ ہے کہ اگر بالفرض یہ جھوٹے ہیں تو ان کے جھوٹ کا وبال تو انہی پہ ہوگا، تمہیں تو کوئی نقصان نہیں۔ لیکن اگر یہ سچے ہوئے، اور یقیناً سچے کہ یہ خدا کے رسول ہیں، اور عذاب نہ لا اور تم نے ان کو جھٹلایا، تو پھر جس عذاب کی وعیدیں تمہیں سنا رہے وہ تمہیں پہنچ جائے گا۔ تو ان کو ماننے میں تو تمہارا فائدہ ہے، نہ ماننے میں نقصان ہی نقصان۔ نہ ماننے کے اندر تو تمہیں عذاب پہنچنے کا احتمال موجود ہے ظاہری جملے کے اعتبار سے، لیکن ماننے کے اندر تو تمہارا فائدہ ہی ہے۔ مان لو گے تو اگر واقعی عذاب آنا تھا تو بچ جاؤ گے، اور اگر بالفرض نہیں بھی آنا تھا تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ سمجھانے کے اعتبار سے آپ نے یہ جملے بولے، اور ساتھ ہی کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا بڑا جھوٹا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ مجبور کر کے کسی کو ہدایت نہیں دے دیتا، خواہ وہ بندہ جیسا مرضی ہو، بندے کو ہدایت تبھی ملتی ہے جب بندہ ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بقیہ جو مزید یہ ان مومن آل فرعون نے ارشاد فرمایا وہ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مومن آل فرعون کا جذبہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔